ایک ہے آواز بھی، ہوگی یہ مجلس تو ہوگی، ہوگا یہ ماتم تو ہوگا، ہوگی یہ مجلس تو ہوگی، ہوگا یہ ماتم تو ہوگا۔ 100 جنازے ہم اٹھائیں اپنے پیاروں کے تو کیا رک نہیں سکتا دادا ری کا اب یہ سلسلہ، اپنے ہی خون میں نہا کر، اپنے ہی خون میں نہا کر ہم پکاریں گے یہی، ہوگی یہ مجلس تو ہوگی، ہوگا یہ ماتم تو ہوگا، ہوگی یہ مجلس تو ہوگی، ہوگا یہ ماتم تو ہوگا۔ چھن بھی جائے گئے حسینی ماں سے ان کے جوان، یاد کر کے زخم اکبر کو کہے گی تب وہ ماں، خالی اکبر کا صدقہ، خالی اکبر کا صدقہ، لال میرا ماتمی، ہوگی یہ مجلس تو ہوگی، ہوگا یہ ماتم تو ہوگا، ہوگی یہ مجلس تو ہوگی، ہوگا یہ ماتم تو ہوگا۔ کہہ رہا ہے پرچم عباس کا پنجہ یہی، ہاتھ کٹ جائے تو ماتم رک نہیں سکتا کبھی، سر کو ٹکرا کر کریں گے، سر کو ٹکرا کر کریں گے، آگ پر چل کر کبھی، ہوگی یہ مجلس تو ہوگی، ہوگا یہ ماتم تو ہوگا، ہوگی یہ مجلس تو ہوگی، ہوگا یہ ماتم تو ہوگا۔ اے عزادارو حسین ابن علی کے ماتمی، یوں گزارو تم عزاداری میں اپنی زندگی، پیروی کرتے ہی رہنا، پیروی کرتے ہی رہنا، گزرو سلمان کی، ہوگی یہ مجلس تو ہوگی، ہوگا یہ ماتم تو ہوگا، ہوگی یہ مجلس تو ہوگی، ہوگا یہ ماتم تو ہوگا۔ آج تو ریحان سرور کر رہے ہیں حق ادا، کل نئے ریحان سرور دے گی زہرا کی دعا، سلسلہ جاری رہے گا، سلسلہ جاری رہے گا، روک کر دیکھے کوئی، ہوگی یہ مجلس تو ہوگی، ہوگا یہ ماتم تو ہوگا۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات کے 9 بج چکے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ممتاز عالم دین علامہ عارف حسین الحسینی کو آج صبح پشاور میں نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تفصیل کے ساتھ جید عالم دین ممتاز خطیب اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ عارف حسین الحسینی کو آج صبح بعض نامعلوم افراد نے پشاور میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ علامہ کی عمر 42 سال تھی۔ قتل کے واقعے کی تفتیش فوری طور پر شروع کر دی گئی ہے۔ علامہ عارف حسین الحسینی پر جی ٹی روڈ پر واقع جامع معرفت الاسلامیہ میں اس وقت گولیاں چلائی گئیں جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ حملے سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر راستے ہی میں جاں بحق ہو گئے۔ علامہ عارف الحسینی 1946 میں پارا چنار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں حاصل کرنے کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے 6 سال تک نامور علماء دین سے اکتساب کیا۔ 1974 میں علامہ عارف حسین الحسینی قم چلے گئے اور مدرسہ حجتیہ میں اعلیٰ دینی تعلیم مکمل کی۔ علامہ عارف حسین الحسینی کی نماز جنازہ کل شام 6 بجے جناح پارک پشاور میں ادا کی جائے گی، جس کے بعد ان کا جسد خاکی تدفین کے لیے پارا چنار لے جایا جائے گا۔ راولپنڈی میں صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے ایک بیان میں علامہ کے سفاکانہ قتل پر
گہرے صدمے اور انہوں نے کہا کہ ہر محب وطن شخص اس واقعے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ یہ گھناؤنا جرم ایک فرد واحد کے خلاف نہیں بلکہ پوری قوم کے خلاف ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ پاکستان اور اسلام کے دشمنوں اور ان کے ایجنٹوں کی سازش ہے جو پاکستان کے اتحاد اور یکجہتی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک خصوصی انٹرویو میں صدر مملکت نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے مولانا عارف حسین الحسینی جیسے عظیم رہنما، محب وطن، خادم اسلام اور خادم پاکستان کی اچانک موت کی خبر سن کر دلی صدمہ ہوا۔ مجھے آج صبح جب اس المناک واقعے کی خبر ملی تو پہلے تو یقین ہی نہ آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا عارف حسینی نہ صرف ذاتی طور پر ایک پارسا اور شریف النفس شخص تھے، بلکہ وہ مسلمانوں میں اتحاد کے بہت بڑے داعی تھے، اور ان علماء اور رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں خدمت اسلام کے لیے وقف کر رکھی، اور میرے خیال میں خدمت اسلام کا اولین اور بنیادی تقاضا اتحاد اور یکجہتی ہے۔ ایسے شخص کا یوں ہماری صفوں سے اٹھ جانا یقیناً ایک ملی سانحہ، قومی نقصان اور اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک شدید دھچکا ہے۔ میری ان سے ذاتی ملاقات تھی، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ مفتی جعفر حسین مرحوم اور مغفور کے بعد اگر ان کے جانے کے بعد کوئی خلا کو پر کر سکتا تھا تو میرے خیال میں مولانا عارف حسینی صاحب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایسی کارروائی یقیناً ملک دشمن عناصر اور ان کے ایجنٹوں کی گھناؤنی سازش کا نتیجہ ہے، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن و سکون اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم رہے، جو نہیں چاہتے کہ بھائی بھائی آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں اور پاکستان متحد، مضبوط اور خوشحال ہو۔ میں اس صفاقانہ کارروائی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور تمام اہل وطن، خاص کر جناب عارف الحسینی کے عزیز و اقارب، ساتھیوں اور پیروکاروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس المناک اور اشتعال انگیز واقعے پر صبر و تحمل سے کام لیں، نظم و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور پوری یکجہتی کے ساتھ پاکستان دشمن اور اسلام دشمن عناصر کے عزائم کو خاک میں ملا دیں۔ میں ذاتی طور پر اور حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس گھناؤنی سازش کے مرتکب افراد کو گرفتار کرنے اور کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ میں تمام متعلقہ حکام، خاص کر صوبہ سرحد کی انتظامیہ کو پہلے ہی ہدایت کر چکا ہوں کہ ملزموں کو قانون کے مطابق اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے اپنے تمام ذرائع بروئے کار لائیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے، پسماندگان اور پیروکاروں کو صبر جمیل عطا کرے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسلام دشمن اور پاکستان دشمن عناصر کے عزائم کو خاک میں ملا سکیں۔ آمین۔ صدر مملکت نے علامہ عارف حسین الحسینی کی بیوہ کو بھی ایک تعزیتی پیغام بھیجا ہے، جس میں انہوں نے علامہ کی عظیم مذہبی اور دینی خدمات اور نفاذ شریعت کے لیے ان کی کوششوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور آپ کو اور آپ کے غمزدہ خاندان کو اس ناقابل تلافی نقصان کا صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فضل حق نے پشاور میں پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندے سے گفتگو کے دوران کہا کہ اس گھناؤنے جرم کی تفتیش اور تحقیقات میں